طالب علم رفیع اللہ سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے اور دین مدارس کا اشاعت اسلام میں کردار کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ اور اس نسبت کا کتنا فیض استاد سے ہم نے پایا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا خشوع۔ چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، جہل کی رات کو ظلم کی بات کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا۔ چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، خاک رندوں کو ملنے لگے تم کہو، پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، اس کھلی چھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا۔ سخن افروز خطبہ، پیکر متانت و سراپا سوز علماء اور دیگر قابل عزت احترام شرکا، جس موضوع پر دل بیباد کے افکار منتشرہ اور خیالات منتظرہ کو دامن سخن پر سجانا چاہتا ہوں، وہ ہے اشاعت اسلام میں دینی مدارس کا کردار۔ حاضرین گرامی، ہر چیز کی ابتدا سے قبل سانے کے عقل و فہم میں اس کا تصور، اس کا نقشہ خاکہ و زاویہ دستور و منشور ہوتا ہے، جسے نمونہ سمجھ کر سانے اپنی کارکردگی کی داغ بیل پر ہوتا ہے۔ تو مدارس دینیہ بھی انہی فرائض حسینہ کی عمدہ لڑی ہے، اور اس کی بنیاد کی کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہے؟ آج سے 1450 برس قبل جب رب کے لاڈلے پیغمبر نے اپنی نبوت و رسالت، دعوت و فکر کی منور کرنوں کو قلوب اطہر کے اندر سمونے کا ارادہ کیا، تو اس مقصد کے لیے صفہ کے نام سے اس مشن کا آغاز کیا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہے کہ اس دینی درسگاہ نے دنیا کے نشیب و فراز میں کیا کیا عمدہ کردار ادا کیا۔ کہیں اس کے فضلاء اپنی آواز سے سنگ دل قلوب کو پگھلا رہے تھے، تو کہیں رات کی تاریکی کو اپنی آنسوؤں سے منور کر رہے تھے، کہیں درس و تدریس سے عالم کو جگمگا رہے تھے، تو کہیں گھوڑوں کی پشتوں پر میدان کارزار میں گلشن محمدی کی آبیاری اپنے خون و جگر سے کر رہے تھے۔ آج کے دینی مدارس بھی انہی اصحاب صفہ جیسا عمدہ کردار ادا کر کے عالم کو جگمگا رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے جس دور میں بھی فتنوں نے یلغار کی، تو مد مقابل دینی مدارس کے طلباء، دینی مدارس کے علماء ڈٹ کر مقابلہ کرتے نظر آئے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ کا عملی کردار یہی دینی مدارس ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم کے مصداق یہی دینی مدارس ہے۔ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنات کا حق ادا کرنے والے یہی دینی مدارس ہے۔ سامعین محترم، میں جب ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے عالیہ کے خلاف آواز اٹھتی نظر آتی ہے۔ میں جب تاریخ سے پوچھتا ہوں عالیہ کے خلاف آواز بلند کرنے والے کون تھے؟ عیسائیت کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والے کون تھے؟ مرزائیت و زبائیت کے خلاف آواز اٹھانے والے کون تھے؟ غیر ملکی سامراج کا خاتمہ کرنے والے کون تھے؟ بالا کوٹ کے سنگریزوں میں
بنانے والے کون تھے؟ مکمل آزادی کا نصب العین کس نے دیا؟ تو تاریخ پکار پکار کر اعلان کرتی ہے یہ مدارس کے علماء و فضلاء تھے جنہوں نے ہر ظلم کے خلاف علم جہاد بلند کیا، ہر ظلم کو خندہ پیشانی سے قبول کیا، نہ ہتھکڑیاں ان کا راستہ روک سکی، نہ بیڑیاں ان کو جھکا سکی، نہ ستم ان کو جھکا سکا، بلکہ آگے بڑھ کر اعلان کر دیا آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، آج بھی میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلیج زندہ ہے۔ تم قادر مطلق ہو، خدا کچھ بھی نہیں، تم قادر مطلق ہو، خدا کچھ بھی نہیں، میرے سینے میں بغاوت کی خلیج زندہ ہے۔ حاضرین گرامی، آج انہی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے، ان پر نت نئے اعتراضات کے در کھول دیے گئے۔ اسلام کے ابدی دشمن یہود اور نصارہ اسلام کے ان قلعوں کو مٹانے میں مصروف ہے۔ اسلامی احکامات سے کوسوں دور مسلم حکمران ان کے دوست ہے، اور مدارس نبوی کے طلباء آج مجبور ہے، اور روئے زمین کی برگزیدہ ہستی علماء آج مغلوب ہے۔ لیکن میری بات سن لیجئے، سمجھ لیجئے، دل میں اتار لیجئے، میرے اسلاف کے کارناموں کا مطالعہ کیجئے۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی رب کی دھرتی پہ کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا، بدعات و رسومات کو ہوا دی گئی، خرافات کا شکار انسانوں کو بنایا گیا، انگریز کے شیطانیت کو رواج دیا گیا، حق والوں کا سر تن سے اڑایا گیا، مجاہدین پہ مقدمہ چلایا گیا اور ان کو سرعام درختوں سے لٹکایا گیا، تو انہیں مدارس کے علماء و فضلاء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کیا، اخوت اور بھائی چارگی کو عام کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا، اور وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کی شمع فیروزہ کی، جس کی چمک و دمک آج مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک نظر آ رہی ہے۔ یہ انہی مدارس کے کردار کا نتیجہ ہے کہ جہاں پر آنے والوں نے حق اور باطل کے درمیان پہچان کر کے، حق پر جان قربان کر کے اعلان کر دیا اس دار الرسم کی محفل میں حق کہنے کا دستور نہیں، ہم اس دستور کو بدلیں گے، اعلان سنانے آئے ہیں، ہم باغی ہیں ہر باطل کے، ہر باطل سے ٹکرائیں گے، زندان کی زینت بن کر بھی حق باطل سے منوائیں گے، ہمارے دین البلاء۔